أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، شہر رمضان پروگرام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. کل کے پروگرام کے اختتام پر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی وہ دعا پڑھی جو آپ نے نیا چاند دیکھنے کے موقع پر سکھائی تھی. اس دعا کے خاص الفاظ امن، ایمان، سلامتی اور اسلام تھے. ہم سب کو اپنے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کرنا ہے کہ داخلی طور پر ہمارے اندر امن اور ایمان مضبوط ہو اور خارجی طور پر سلامتی اور اسلام کی فضا ہو، اور سلام کو خوب خوب رواج دیں تاکہ ہمارے آس پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور خود ہم سب پر بھی. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. گویا دنیا میں رمضان کے موسم میں ہم سب کے لیے نیکیوں کے مواقع کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کے اندر صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے. جب سب لوگ مل کر اجتماعی طور پر کوئی عبادت کرتے ہیں، مثلا دن کا روزہ اور رات کی تراویح قیام اللیل، تو اس میں انسان کے لیے اور زیادہ سہولت پیدا ہو جاتی ہے. رمضان اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے اپنے بندوں پر، اور اس میں بندوں کو نیکی کی طرف بلا کر اور ان کے لیے نیکی کی فضا کو ہموار کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت ہم سب پر کی ہے. لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ان مواقع سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں، ایسے کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ ہم نے دعا بھی مانگی کہ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے ان کاموں کی کہ جن کو تو پسند کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انسان وہ کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اللہ کی خاص رحمت کا مستحق بھی ہوگا. اور اسی طرح اللہ ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، کیونکہ بندہ مومن کی زندگی کا مطلوب اور مقصود ہی یہی ہونا چاہیے کہ اس کا رب خالق کائنات اس سے راضی ہو جائے. جو دعا ہم نے مانگی اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا، ربی و ربک اللہ، کہ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. کون ہے وہ رب؟ جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے. اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اسی کے سامنے یوم الحساب کو کھڑے ہونا ہے. اور اسی کی رحمت ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں مشکلات سے نکالنے والی ہے. لہٰذا اگر اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں تو ہمیں ان دروازوں میں داخل ہونے کی فکر کرنی چاہیے. وہ رحمتوں کے دروازے کیا ہیں؟ دراصل نیکی کے مواقع. لہٰذا ہر چھوٹی بڑی نیکی سے خوب خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں نیکی کے مواقع عام کر دیے جاتے ہیں اور گناہوں پر روک لگا دی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فی رمضان تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی رمضان جب آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، انسان کی دعائیں اوپر جاتی ہیں، اور دروازے کھلے ہیں تو دعاؤں کی قبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. گویا انسانوں کے لیے ایسے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں کہ وہ گناہوں کے راستوں پر نہ جائیں. یعنی انسان کی طبیعت کے اندر خیر اور بھلائی کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے،
اور برائیوں سے بچنے کی ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جو روزہ رکھتا چلا جاتا ہے اس کے اندر ایک خاص تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تقویٰ کی وہ کیفیت انسان کو برائیوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے، نیکیوں کی طرف جانے میں اس کا شرح صدر کرتی ہے۔ پھر رمضان کی ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، ایک پکارنے والا ہر رات پکارتا ہے، یا طالب الخیر ہلم، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کے طلبگار، اے نیکی کے شوقین، ہلم، تیزی سے آگے آؤ، آگے بڑھو، دیر نہ کرو، اس لیے کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں، گنے ہوئے لمحات ہیں، یہ گزر نہ جائیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ وَيَا طالب الشر امسک، اور اے برائیوں کے طالب اور اے برے کام کرنے والے، اب تو رک جا، کیونکہ اللہ نے اس مہینے میں برائی کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان کر دیا ہے۔ یہ سنن النسائی کی روایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی انسان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں اس کو ہمیشہ جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے وہ کسی بھی چیز کا فائدہ یا اچھا نتیجہ اور ریوارڈ ہے۔ رمضان میں انسان کو ہر عمل کا کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے یہ چیز اس کے لیے بہت موٹیویشن کا ذریعہ بنتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں۔ روزہ تو انسان رکھتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت، ذکر اذکار، توبہ استغفار اور صدقہ خیرات بھی انسان کھلے دل سے کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے عمل کی کوالٹی کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش کو، اپنے کھانے کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کا اجر بے پناہ ہے۔ انسان روزے سے ہے یا نہیں، یہ ایک راز ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اور چونکہ یہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے اس کا اجر بھی اللہ نے بے پناہ رکھا۔ اور اجر کا یہ شوق، اجر کی یہ خبر ہمارے عمل میں اور زیادہ قوت لاتی ہے۔ اور یہ اجر کتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے سرپرائز رکھا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت دیکھ کر حیران ہو جائے گا، کیونکہ یہ اجر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ گویا اللہ محدود اجر ہے، انلمیٹڈ۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی ایسے ریوارڈ اور کسی بھی ایسے صلے کی آپ دنیا میں توقع ہی نہیں کر سکتے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، جس کو آپ گن نہ سکیں، جس کو آپ شمار نہ کر سکیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انعام گنا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، ناپا جا سکتا ہے، وہ ایک حد کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتنی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی عبادت کا پتہ دیا کہ جس کے ذریعے ہم اس بے پناہ اجر کو پہنچ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے جو بھی اعمال ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، یعنی نیک اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو انسان معمول کے مطابق کرتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں کرتا ہے، مثلا نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ جب ان میں سے آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسری طرح کا عمل جو صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، بندوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی، اور اس میں روزہ ہے، یا پھر خفیہ صدقہ کہ انسان کا دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو خبر نہ ہو، لیکن وہ بھی جس کو دے گا اس کو تو علم ہو ہی جائے گا، اگر عوام الناس کو نہ بھی پتہ چلے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ کام انسان کا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا سا کام بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے
کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب ہم واقعی سب سے بے نیاز ہو کر صرف اس کی خوشی میں کوئی کام کرتے ہیں اور جس کو صرف وہ جانتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی وہ اپنے ذمہ لیتا ہے۔ وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کو دینے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، اسے کسی سے پوچھنا نہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس لیے جب وہ دینے پہ آئے گا اجر و ثواب، تو پھر اس کا اندازہ کوئی انسان کر بھی نہیں سکتا۔ یہ کتنی بڑی اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایسی عبادت کا موقع دیا کہ جو ہمارے لیے سراسر خیر و بھلائی کا باعث ہے۔ ایسے مواقع بھی پیدا کیے، پھر ہمیں طریقہ بھی سکھا دیا، پھر اس کا ریوارڈ بھی بتا دیا۔ اگر ایسے میں بھی ہم صحیح طور پر اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر وہی محروم ہوگا جو واقعی محروم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موافق ماحول میں ہم کیا نیکیاں کریں، کیسی نیکیاں کریں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اس میں بھی دو طرح کی نیکیاں ہیں۔ ایک وہ جو صرف ہم اکیلے اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اچھی اسلامی کتابیں پڑھنا، ذکر اذکار کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خدمت خلق کے کچھ کام کرتے ہیں تو وہ بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ خیر کی چابی اور شر کا تالا ہوتے ہیں، یعنی وہ جہاں جاتے ہیں خیر ہی خیر پھیل جاتی، وہ دوسروں کے لیے رحمت اور سلامتی کا پیغام ہوتے ہیں، وہ ایک نہیں کئی نیکیاں کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ بدقسمت، آپ نے فرمایا بعض لوگ شر کی چابی اور خیر کا تالا ہوتے ہیں۔ سو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دی، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی چابیاں رکھ دی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے شب و روز کس طرح گزارتے ہیں، کیا خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہوئے، کبھی اپنی ذاتی زندگی میں ذاتی عبادت میں اور کبھی لوگوں کی خدمت میں، یا دوسری طرح۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے پاس جو آپس میں بیٹھے بات چیت کر رہے تھے ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ گویا یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس قسم کے کام کرتے ہیں، ہماری کیسی ایکٹیویٹیز ہیں، اور پھر لوگوں کے ہم سے کیا توقع ہے۔ ظاہر ہے وہ ہم سے وہی توقع کریں گے جس طرح کے ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کوششوں اور اپنے کاموں پر توجہ دیں تاکہ ہم جہاں جائیں خیر کا پیغام بن جائیں اور خیر ہی پھیلانے والے بن جائیں۔ خیر کے کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جن کی طرف توجہ دی، آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ گویا ہمیں فائدہ مند بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں: نمبر 1، مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا، اس کے دل میں خوشی پیدا کرنا۔ نمبر 2، اس سے کوئی تکلیف دور کرنا۔ نمبر 3، اس کا قرضہ چکانا۔ نمبر 4، اسے کھانا کھلانا۔ نمبر 5، آپ نے فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یاد رکھو، جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود بھی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، اور بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کر دیتی ہے
جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ تو گویا اس مہینے میں، رحمتوں کے اس مہینے میں، رحمان اور رحیم کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرف ہم اپنی ذاتی عبادت پر توجہ کریں اور دوسری طرف اللہ کا محبوب بننے کے لیے خدمت خلق کے ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔